بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه فقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سعاء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں، واقعہ یہ چل رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اجازت لے کر یہ بھائی بنیامین کو لے کر پھر سے مصر پہنچے غلہ لینے کے لیے۔ اب یہ کل 11 لوگ تھے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور اپنے یہاں مہمان کھارے میں ٹھہرایا۔ روایات میں آتا ہے کہ 10 بھائی تھے تو ہر ایک کو ایک کمرہ دے دیا، ہر دو کو ایک کمرہ دے دیا۔ اب ایک کمرہ دیا تو 5 کمرے میں 10 بھائی چلے گئے۔ اب اکیلے بچے بنیامین، تو بنیامین کو ایک الگ کمرہ دیا، ان کے ساتھ میں اور کوئی بھائی شریک نہیں تھا۔ تو کسی موقع پر کوئی موقع نکال کر یوسف علیہ السلام تنہائی میں بنیامین کے پاس پہنچے، سلام علیہ کیا اور کہا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ بنیامین۔ کہا کہ والد کا نام کیا ہے؟ کہا کہ یعقوب۔ کہا کہ ماں کا نام کیا ہے؟ کہا کہ راحیل۔ کہا کہ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ تمہارا کوئی سگا بھائی ہے؟ تو کہا کہ ہاں ایک بھائی تھا لیکن وہ کہیں جنگل میں گم ہو گیا۔ کہا کہ اگر میں تمہارا بھائی بن جاؤں تو بنیامین نے کہا کہ آپ سے اچھا بھائی کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو یعقوب اور راحیل نے نہیں جانا ہے۔ تو پھر اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا آوا الیہ اخاہ قال انی انا اخوک، ارے بھائی میں آپ کا بھائی ہوں، میں یوسف ہوں۔ انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دے دی، یعنی جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ الگ سے ایک کمرہ دے دیا۔ پھر فرمایا کہ انی انا اخوک، کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں دیکھیے، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلانے کا اہتمام فرمایا، لیکن اپنے والد صاحب کو بلانے کا اہتمام نہیں فرمایا۔ جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا، یوسف علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے یہ بامر الہی کر رہے تھے۔ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام نبوت ملنے کے بعد جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کے علاوہ اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی بستی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی قوم نے ان کو نہیں مانا، قوم نے نہیں ستایا تو وہ بستی کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ کیا آئی کہ کشتی الٹ گئی اور وہ سمندر میں گر گئے اور مچھلی نے ان کو کھا لیا۔ کھائے تو نہیں لیکن اپنے مچھلی کے پیٹ میں کئی دنوں تک رہے، اور پھر دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے۔ تو اللہ نے پھر نجات دے دی۔ تو ایک نبی جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک بستی بھی نہیں چھوڑ سکتا، ایک علاقہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔
تو یوسف علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو آزمانا تھا. چونکہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے بارے میں آزمایا گیا، لیکن دوسرے بنیامین بھی تھے جن سے یعقوب علیہ السلام کو بہت محبت تھی. کہا کہ ان کو آزمانا تھا، بنیامین کے ذریعے سے یعقوب علیہ السلام کو آزمانا تھا. اور یہ آزمائش کا آخری مرحلہ تھا، یہ آخری مرحلہ تھا یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کا، کہ اب بنیامین کے بعد سب آزمائشیں ختم. تو اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس روک دیا، اپنے بھائی کو اپنے پاس روک دیا، اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ جو بدسلوکی کر رہے ہیں تم فکر مت کرو، میرے پاس ایک ترکیب ہے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. بولے کیا آئیڈیا ہے بھائی؟ کہا کہ دیکھو تھوڑی تمہاری بدنامی ہوگی، لیکن ایک آئیڈیا ہے، اگر تم تیار ہو تو میں وہ کام کروں، تمہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا اور تم یہاں میرے پاس رہ سکتے ہو. بولے اچھی بات ہے، آپ کرو، کوئی بات نہیں، چلے گا. بنیامین نے کہا کہ ٹھیک ہے، کر لے، کوئی بات نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب سامان تیار ہوا تھا بھائیوں کا، کہ ہر ایک کے اونٹ پر سامان لادا جا رہا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا ایک مخصوص کٹورا تھا، بادشاہ کی ایک مخصوص پیالی تھی جس سے وہ پانی پیا کرتا تھا. تو وہ پانی کا جو پیالہ ہے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا. اب یہ سامان میں رکھوا دیا، یہ ترکیب ہیلا کیا، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے بارے میں. تو یہ ہیلا کیا کہ یوسف علیہ السلام نے چپکے سے اکیلے جا کر جعل السقایۃ فی رحل اخی، دیکھو الفاظ پر غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام نے خود ہی وہ پیالہ اور وہ کٹورا بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا. اچھا، اب وہ جو کٹورا ہے وہ عام طور پر، چونکہ وہ بھائی لوگ جو تھے اور بنیامین خود بھی مخصوص مہمان خانے میں رہتے تھے جہاں بادشاہ کا کٹورا وہی رہتا تھا، پیالہ وہی رہتا تھا. تو جب وہ بھائی لوگ نکلے، اپنا اپنا سامان لے کر نکل رہے تھے بنیامین کے ساتھ، اچھا خاصا نکل گئے تھے، تو مہمان خانے والوں نے، یعنی جو نوکر لوگ تھے، انہوں نے صاف صفائی کی اور دیکھا کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ہے. فوراً چلائے ایتھا العیر، اے قافلے والوں سنو، انکم لسارقون، تم چور ہو. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گئے بھائی. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے، یعنی بھائی لوگوں نے پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم گم پا رہے ہو؟ بھائی کیا ہو گیا، یہ گم کیوں ہو رہی، تم کیا چیز گم پا رہے ہو، ہم پر چوری کا الزام لگائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نفقد سواء الملک، کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا ہے، ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور اعلان بھی کر دیا، انعام، معلوم ہوا کہ وہ پیالہ بہت ہی قیمتی تھا. ممکن ہے جیسے روایات میں آتا ہے کہ وہ پیالہ سونے کا تھا، ظاہر بات ہے بادشاہ جو تھا اس زمانے کا بڑا تھا، تو سونے کا پیالہ تھا. تو اعلان ہو گیا کہ جو کوئی لے کر آئے گا اس پیالے کو، ڈھونڈ کے لائے گا، اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، یعنی ایک اونٹ بھر کر اس کو غلہ ملے گا انعام میں. اور میں، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس انعام دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کی. تو بھائیوں نے کہا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تو بھائیوں نے بولا کہ اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے، ہم تھوڑی چوری کرنے آئے، ہم تو صرف کچھ غلہ لینے آئے تھے، ہم تھوڑی چوری کرنے آئے یہاں. وما کننا سارقین، اور بھائیوں نے کہا کہ ہم چور تھوڑی ہے، نہ چوری ہمارا پیشہ ہے، نہ ہم نے چوری کی ہے، نہ ہم چوری کرنے آئے ہیں. تو پھر بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، چلو بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہوگی، اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو کیا سزا ہوگی اس کی، اگر تمہارے کسی کے پاس سے اگر وہ پیالہ نکل آیا تو کیا سزا ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا
کیا شریعت میں تھا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں یعنی جس کے سامان میں وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا بھی وہ آدمی خود اس کی وہ آدمی یعنی جس کے کجاوے میں اور جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے گا وہ آدمی خود اس کا غلام بن جائے گا، یعنی غلام کے طور پر اس کو رکھا جائے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اگر چوری پکڑا جاتی ہے تو وہ چور جس نے چوری کی وہ غلام بن جاتا ہے اس چیز کے مالک کا، یعنی وہ چیز واپس ہوتی ہے اور وہ غلام بھی بن جاتا ہے۔ جیسے ہماری شریعت میں اگر کسی نے چوری کی اور 10 درہم سے اوپر اس چیز کی قیمت ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر چوری ثابت ہوتی ہے تو۔ اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کے اندر شریعت یہ تھی، ان کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی چوری کرے اور پھر اس کو چوری پکڑا جائے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اسی کو غلام بنا کر رکھ دیا جائے گا۔ کہا کہ اچھا یہ ہے تمہاری شریعت میں، چلو دیکھ لیتے ہیں پھر۔ کذالک نجزی الظالمین، تو یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے پھر تلاشی لینا شروع کی۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، بہت ہی حکمت کے ساتھ میں تلاشی لینا شروع کی۔ سب سے پہلے بھائیوں کا سامان تلاش کرنا شروع کیا۔ دیکھو اگر ڈائریکٹ بنیامین کا سامان تلاش کرتے تو یہ سازش سمجھ میں آتی، تو سب سے پہلے بھائیوں کا سامان تلاش کیا، 1 کا تلاش کیا، 2 کا تلاش کیا، 3 کا تلاش کیا، اب نہیں مل رہا ہے کچھ، تو اب پھر بنیامین کے سامان پر پہنچے۔ جب بنیامین کا سامان کھولا تو ثم استخرجها من وعاء اخیہ، بنیامین کے سامان میں سے پیالہ نکل آیا۔ اب کہا کہ اب تو بنیامین کو رکھنا پڑے گا یار، تو اسی ہیلے کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھوا دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ با اقتدار تھے اور بہت ہی با اختیار تھے اور ان کو سب اختیارات حاصل تھے، اگر وہ چاہتے تو بنیامین کو رکھ دیتے، تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں رکھا اور یہ حیلہ اختیار کیوں کیا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کہ یوسف کے لیے اجازت نہیں تھی کہ بادشاہ کے دین میں کسی اور کو ملک میں رکھے۔ یہ اصل میں بادشاہ کا قانون تھا کہ مصر میں غیر مصری کو نہیں رکھا جائے گا، وہ غیر مصری مقیم نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا۔ جیسے آج بھی بہت سے ملکوں کا قانون ہے کہ وہ سٹیزن شپ نہیں دیتے، ہاں کوئی آئے کام کرے آ کر چلے جائے ٹھیک ہے، لیکن کوئی غیر آدمی باہر کا وہاں کا مواطن اور سٹیزن نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے مصر میں قانون تھا کہ اجازت نہیں تھی کہ ہمیشہ کے لیے کسی کو رکھ دو پرماننٹلی، پرماننٹ رکھنے کا کوئی رواج کوئی اجازت ہی نہیں تھی۔ اچھا اس سے یہ بات معلوم تو یوسف علیہ السلام نے یہ حیلہ کیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں 2 بات معلوم ہوئی۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم، اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے، اس کو غور سے سننا، اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ملک میں رہتا ہے تو اس غیر مسلم ملک کی قوانین کی پابندی کرنا اس مسلمان پر ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی قانون صریحاً شریعت کے خلاف ہے تو پرسکون اور امن کے ساتھ میں احتجاج کی اجازت ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کوئی قانون شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر غیر مسلم ملک میں بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون کی رعایت کرے، جیسا یوسف علیہ السلام نے قانون کی رعایت کی اور ایسا نہیں رکھا بلکہ رعایت کی، لیکن ایک حیلہ کیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے حیلہ کیوں کیا؟ انہیں کیا ضرورت تھی کہ بھائیوں کے ساتھ میں اس طریقے سے کرنے کی؟ ظاہر بات ہے کہ اگر دیکھا جائے ظاہری نگاہ سے تو ایک قسم کا ظلم ہوا، ایک قسم کی زیادتی ہوئی کہ بیچارے پریشان ہو گئے، بولے کہ کہاں گلہ لے جائے تھے اور ایک کہاں یہ آفت آ پڑی سر پر، بیچارے پریشان ہو گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جیسے آگے روایت میں آتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے پریشان ہو گئے یہ لوگ کہ بھئی ہم تو یعقوب سے ہمارے والد سے عہد کر کر آئے تھے
کہ ہم تو بنیامین کو ضرور لے جائیں گے، اب ہم کہاں پھنس گئے، اب خواہ ہمارے والد صاحب کو بدگمانی ہوگی، اب یہ بہت پریشان ہو گئے یہ لوگ. تو کیا ضرورت تھی یہاں یوسف علیہ السلام کو یہاں یہ کرنے کی؟ اصل میں یہاں جیسا کہ شروع میں دیکھیے ہم نے یہ کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شروع میں جیسا کہ فلا تبتئس بما كانوا يعملون والی آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی لوگ، یہ جو 10 بھائی ہیں نا، یہ بھائی لوگ جو ہے نا یہ بنیامین کو پریشان کرتے تھے بہت، چونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے اور یہ حقیقی بھائی بھی نہیں تھے بنیامین ان لوگوں کے. تو 10 بھائی بنیامین کو بہت پریشان کرتے تھے، ان کو بہت تنگ کرتے تھے بنیامین کو. تو بنیامین تنگ آ گئے تھے، اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے بات کی کہ دیکھ فکر مت کر، جو تیرے ساتھ میں حرکتیں کرتے ہیں اور جو تیرے ساتھ میں برائی کرتے، فکر مت کر، انشاءاللہ ابھی خوشی کے دن آ گئے، موج کے دن آ گئے. تو معلوم ہوا کہ بنیامین پریشان تھے. اب کسی کو کوئی جائز امر ہے، ظاہر بات ہے کسی کو مصیبت سے نکالنا، کسی کو پریشانی سے نکالنا یہ تو بہت ضروری ہے. تو کسی جائز امر کو کے حصول کے لیے، کوئی جائز کام کو حاصل کرنے کے لیے اگر حیلہ کیا جائے تو شریعت میں اس کی اجازت ملتی ہے. یہ اصول نکلا ہے اس آیت سے. اگر کوئی جائز کام ہے، اگر کوئی حرام سے بچنا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی اصول نکلا. اگر حرام سے بچنا ہے، اگر حرام سے بچنے کے لیے انسان دیکھو حلال کو حرام کر، میں اب غور سے سنیں کہ حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اگر انسان کو کوئی جائز مقصد کے حصول کے لیے ہیلا کرنا پڑے تو کر سکتا ہے، جیسا یا یوسف علیہ السلام نے ہیلا کیا تھا. اور ایک وہ ہیلا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. حضرت ایوب علیہ السلام سب نے چھوڑ دیا تھا، ان کی بیوی ہی ان کے ساتھ تھی ایوب علیہ السلام کے، بہت خدمت کرتی تھی، بیماری لگ گئی تھی یا ایوب علیہ السلام کو. ایک مرتبہ کسی موقع پر ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا تو قسم کھا لی کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اب قسم تو کھا لی، اب پریشان کہ اتنی کمزور ہے، اس کو 100 کوڑے ماروں گا، پتہ نہیں مر جائے گی، زندہ نہیں رہے گی، یا اپاہج ہو جائے گی، بیمار پڑ جائے گی، تو میری خدمت کون کرے گا؟ اگر نہیں ماروں گا تو قسم رہتی ہے مجھ پر، یعنی مجھ پر قسم حلال نہیں ہوگا میں اس کے لیے. اب کیا کروں؟ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی خذ بیدک ضغثا، ایک کام کر کہ 100 لکڑیاں لے لے، 100 پتلی پتلی لکڑیاں لے لے اور اس کو باندھ لے اور ایک ساتھ میں اپنی بیوی کو مار دے. تو 100 کے 100 لگ بھی گئی اور تو اپنے قسم سے حلال بھی ہو گیا. یہ ہے اسے، یعنی یہ تو یہ جو حیلہ ہے، پہلے بات سمجھے کہ جو حیلہ ہے انسان اپنی طرف سے تجویز نہ کرے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کا حلال کرنا یا حلال کا حرام کرنا ہو جائے. یہ معتبر مفتیان کرام اور فقہائے عظام جس زمانے میں جو معتبر مفتی ہیں ان سے پوچھے، وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ حیلہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ورنہ تو کچھ حیلے ایسے ہیں جو صریح ناجائز ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، جیسے اگر کسی کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو روزہ نہیں رکھنے کے لیے اگر وہ رمضان میں سفر کرے، رمضان میں کیا کرے؟ روزہ نہ رکھنے کے لیے رمضان میں سفر کر لے، کہ ظاہر بات ہے کہ سفر میں روزہ معاف ہے، اس کی قضا کرنی ہے، لیکن روزہ معاف ہو جاتا ہے رمضان میں. اب کسی کو روزہ نہیں رکھنا ہے گرمی کے ایام میں، بولے ٹھنڈی میں رکھوں گا میں، تب سفر پہ چلا جاتا ہے رمضان سے پہلے جان بوجھ کر، تاکہ روزہ نہ رکھنا پڑے. اب یہ حیلہ ہے، گویا کہ اس نے ایک فرض کو ہٹانے کے لیے، فرض کو اپنے ذمہ سے ثابت کرنے کے لیے حیلہ کیا. یہ اللہ اس کے رسول سے دھوکا ہوا. اس قسم کی حیلے کی بالکل اجازت نہیں ہے. یا اسی طریقے سے بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں، نعوذ باللہ، یہ بہت ہی حرام ہے کہ سال بھر آپ کے پاس سونا آیا اور اس پر ایک سال گزر گیا تو آپ پر زکوٰۃ ہے. اب سال گزرنے سے پہلے آپ وہ سونا اپنی بیوی کو ہدیہ کر دیں تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوئی، اور اس پر تو ابھی سال شروع ہوا ہے کیونکہ ابھی اس کی ملکیت میں ابھی آیا ہے. تب ایک سال گزرنے سے پہلے وہ بیوی پھر تمہیں ہدیہ کر دے، اس طریقے سے وہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی. تو یہ دھوکہ ہو گیا، یہ حرام ہو گیا، یہ دغا بازی ہو گئی. اس حیلے کی بالکل اجازت نہیں ہے شریعت میں. اس لیے حیلہ جو ہے نا وہ معتبر مفتیان کرام سے پوچھ کر، جو اگر وہ حیلہ کوئی بتاتے ہیں تو اس کی اجازت ہوگی. میں بہت سی مثالیں حدیث میں بھی حیلہ
یہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ہیلے کی قسمیں ہیں، جائز ہیلا اور ناجائز ہیلا. جس طریقے سے توریہ ہوتا ہے، ہیلے کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، اور توریہ کا تعلق انسان کے کلام سے ہوتا ہے. جس طریقے سے توریہ ہے، انسان جس طرح ہیلے میں دھوکے کھاتے ہیں نا، آج کل لوگ توریہ میں بہت دھوکے کھا رہے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. توریہ کسے کہتے ہیں؟ اب سنو. ایک ہوتا ہے جھوٹ، کہ آپ نے کوئی کام کیا اور آپ بولے میں نے نہیں کیا، تو یہ جھوٹ ہو گیا، سری جھوٹ ہو گیا، حرام ہے، انتہائی حرام ہے. اور توریہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی تکلیف سے بچنے کے لیے ایسی بات کہے کہ سامنے والا کچھ اور سمجھے اور آپ کچھ اور مراد لے. جیسے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام، یہ شروع ہی سے اللہ نے ان کے خود والد بھی اور ان کے جو اگر بعض روایات کے مطابق وہ چچا کی تربیت میں، تو ان کے جو چچا ہے وہ بھی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو ایک دن جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے نا، وہ ایک دن ہوتا ہے کہ اس میں بتوں کی پوجا کرنے جاتے ہیں مندروں میں اور ڈبانے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تہوار ہوتا ہے. تو اب ایک دن تہوار کا موقع آیا. اب ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ دین فطرت پہ تھے، وہ تو یہ سب کرتے ہی نہیں تھے، انہوں نے کبھی یہ سب کیا ہی نہیں. تو اپنے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا چلو اب جاتے ہیں ہم تہوار منانے بتوں کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤں گا تو اگر نہ بولتا ہو تو مجھے زبردستی کریں گے، اگر ہاں بولتا ہو تو میں جا نہیں سکتا ہوں، وہاں مجھے کوفت ہوتا ہے، مجھے دل میں تکلیف ہوگی. تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اب سوال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیمار نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس وقت کیا مراد لیا کہ میں ابھی روحانی بیمار ہوں، یعنی مجھے دل میں کوفت ہے، میرا روح بیمار ہے، یعنی مجھے دل میں تکلیف ہو رہی ہے. یعنی اس اعتبار سے جس طریقے سے جسمانی تکلیف کو وہ حقیقت میں بیماری کہتے ہیں ہم، اس طریقے سے روحانی تکلیف بھی ایک قسم کی بیماری ہے جسے ڈپریشن کہتے ہیں. تو یہاں والد صاحب نے سوچا کہ یہ حقیقت میں بیمار ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے مراد لیا کہ میں روحانی بیمار ہوں. تو اسے کہتے ہیں توریہ. اس کی اور ایک مثال لے لیجئے. ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ، اور وہاں کفار مکہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی محمد کا سر لے کر آئے یا اس کو زندہ لے کر آئے اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. اب یہ لوگ دوڑے، کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے. راستے میں ایک آدمی مل گیا. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن ابو بکر صدیق کو پہچانتا تھا. تو ابو بکر صدیق کو کہا کہ یہ آدمی کون ہے؟ اب اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہہ دیتے کہ یہ محمد ہے، ایسا ہوتا، یہ خطرہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو. یہ ہو سکتا ہے کسی اور کو جا کر خبر دے دے پیچھے جو لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ پیچھے اور لگ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت توریہ سے کام لیا، اور وہ کیا ہے کہ بھائی ہذا یہدین السبیل، ہذا دلیل یہدین السبیل، یہ میرا رہنما ہے جو مجھے راستہ بتا رہا ہے. اب یہاں اس آدمی نے سوچا کہ یہ حقیقت میں یہ رہنما ہے. جیسے زمانے میں یہ تو زمانہ بہت بڑھ گیا، آج گوگل میپس آ گیا، نیویگیشن آ گیا، لوگ نیویگیشن کے ذریعے اور GPS کے ذریعے گھوم لیتے جہاں جانا ہے. لیکن اس زمانے پہلے زمانے میں اگر کہیں جانا ہوتا اور بہت دور کا سفر ہوتا تو لوگ اپنے ساتھ میں دلیل رکھتے تھے، ایک رہنما رکھتے تھے جو لوگوں کو راستہ. پہلے زمانے میں سائن بورڈز بھی نہیں تھے راستے پر، اور راستے کچے تھے، تو آدمی کیسا پہنچے ہوئے منزل تک کے. تو ایک لوگ اگر کہیں دور جانا ہوتا تھا تو لوگ اپنے ساتھ میں ایک دلیل رکھتے تھے، یعنی ایک رہنما رکھتے تھے جو منزل تک پہنچا دے ان کو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو وہ سمجھے، یعنی پوچھنے والا یہ سمجھا کہ یہ راستہ بتانے والا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مراد لیا کہ یہ میرا جنت کا راستہ بتانے والا ہے. ھذا دلیل یہدین السبیل. تو دیکھیے یہ ہے توریہ. توریہ کی اجازت کب ہے؟ جب انسان اپنی، دیکھیے اس کو بہت غور سے سمجھنا ہے. آج شیطان جو ہے نا لوگوں سے توریہ کے بہانے جھوٹ بلواتا ہے.
اس کی بالکل اجازت نہیں. انسان اگر کوئی آفت میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو کہ میں کوئی آفت میں مبتلا ہو جاؤں گا تو پھر اس کی توریہ کی اجازت ہے. کوئی مصیبت مبتلا ہو جاؤں گا اگر میں سچ بولا تو اس وقت توریہ کی اجازت ہے. ورنہ لوگ ابھی بچنے کے لیے اور اپنی عزت کی بچاؤ کے لیے توریہ کرتے ہیں آج کل. اور میری کیا معلوم ہوا, یہ مسئلہ معلوم ہو گیا تو بولنا شروع کر دیا, توریہ کرنا شروع کر. نہ, آپ پوچھیں. اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم پوچھیں لوگوں سے, ہم مفتیان کرام سے پوچھیں کہ میں توریہ کی اجازت ہے یا نہیں ہے, کیا اس موقع پر میں نے توریہ کی تھی یا توریہ کیا تھا, کیا میرے لیے اجازت ہے یا نہیں ہے. اس لیے اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. تو بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں یوسف علیہ السلام نے حیلہ اختیار کیا ایک جائز کام کے حصول کے لیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک جائز کام کے حصول کے لیے حیلہ کرنے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے جب یہ اعلان ہوا کہ تم چور ہو اور بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور جو بادشاہ کا پیالہ لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ بھر کر انعام ملے گا. معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی آدمی گم ہو جائے یا حکومت کو کسی مجرم کی تلاش ہو تو پھر وہ حکومت جو ہے یا وہ آدمی یہ اعلان کروا سکتا ہے کہ بھائی دیکھو میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے, اس کو جو پائے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. اس کی اجازت ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے. بہرحال تو یہ یہاں یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے حیلہ کر کے بنیامین کو اپنے پاس رکھوا لیا. اسی کو اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف, اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر تدبیر کی. معلوم ہوا کہ تدبیر بھی, دیکھیے یہاں معلوم ہوا کہ تدبیر بھی یوسف کو ہم نے سلجھائی اور ہم نے بتائی ہے. اللہ اکبر, یہ ہے توحید کہ انسان بڑے سے بڑا کام کر لے اور بڑے سے بڑا وہ کر لے, لیکن انسان کو یقین آنا چاہیے کہ بھئی یہ اللہ نے سلجھایا, یہ اللہ نے سمجھایا, یہ اللہ نے ہم کو سمجھ بوجھ دی. انسان کو یہ دل میں آنا چاہیے. انسان کو اپنی فہم و فراست پر گھمنڈ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہاں کتنے فہم اور کتنی عقل مندی سے یوسف علیہ السلام نے کام لیا, لیکن اللہ فرماتے کہ یہ تدبیر ہم نے کی ہے یوسف کے لیے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. یہ تدبیر کیوں کی؟ اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے. جب بادشاہ کا قانون تھا کہ کوئی غیر ملکی مصر میں قیام نہیں کر سکتا ہے. ہاں, اب اگر چوری کی ہے اس نے اور پھر شریعت میں اجازت ہے تو پھر اس کے قیام کی اجازت ہے. نرفع درجات من نشاء, اللہ فرماتے ہیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں. ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں. وَفَوَقُ الَّذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, اور جتنے علم والے ہیں, یہ یوسف کا علم تھا نا, تو کہا کہ اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. کہ جتنے علم والے ہیں, بڑے بڑے علم والے ہوں, بڑے بڑے عقل مند ہوں, بڑے بڑے دانا ہوں, بڑے بڑے عقل مند ہوں, لیکن ان سب کے اوپر ایک بڑا علم والا موجود ہے اور وہ اللہ رب العزت کا علم ہے. کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس کو میں نے علم دیا یہ میرے علم سے ہی دیا یوسف کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. اللہم لک الحمد لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک رجاء الامر کلہ یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. رب کریم ہم کو معاف فرما دیجیے. رب کریم ہم کو معاف فرما دیجیے. رب کریم ہم کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ رمضان کے مبارک ایام گزر رہے ہیں. یا اللہ ابھی قریب ہی میں یا اللہ کچھ ہی دن باقی ہے اور آخر عشرہ شروع ہو جائے گا. اے اللہ ہم کو معاف فرما. یا اللہ ان رمضان کی راتوں کو غنیمت سمجھ کر ذکر و تلاوت میں, ذکر و عبادت میں ان راتوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس ماہ مبارک کے برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے
یا اللہ اس ماہ مبارک کے برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. رب کریم ہم کو معاف فرما دیجیے. رب عظیم ہماری مغفرت فرمائیے. اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس فتنہ عظیمہ سے بچنے کے لیے یا اللہ جتنی روحانی اور جسمانی صلاحیت اور قابلیت چاہیے اس سب قسم کی قابلیت و صلاحیت نصیب فرمائیے. اللہ ہمارے بچوں کی تربیت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی ایمانی اخلاقی تربیت فرمائیے. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جو تیرے رحمت میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.